درست ہیں، بس اب تم میں ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے ساری بات بتلاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے یعنی جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف پر موجود سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اس عنقریب مبعوث ہونے والے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے۔ جب میں واپس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ ملے۔ انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ رونما ہو گیا۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر ہی موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں ملے تھے۔ میں نے عرض کی میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے خوش ہو کر فرط محبت سے کہا اے میرے محبوب، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں
کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفۃ الاول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آئیے عالم اسلام کے اس عظیم شخصیت کے بارے میں مزید سننے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیجیے۔ میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، کی آنکھ کے تارے صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، امیر المومنین گیا امام المسلمین گیا، امیر المومنین گیا امام المسلمین گیا، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، امام احمد و مالک امام ابو حنیفہ پر امام شافعی
تمہارے پاس کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہے میرے، صدیق اکبر ہے میرے، صدیق اکبر ہے۔ خدا کی خاص رحمت سے آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام ابو القحافہ عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ واضح رہے کہ آپ اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ نیز آپ کی اس کنیت کی اتنی شہرت ہے کہ عوام الناس اسے آپ کا اصل نام سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق من النار، اے صدیق تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صرف تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بڑے مالدار، بامروت، حسن اخلاق کے مالک اور نہایت ہی عزت و شرف والے تھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، الغرض کسی بھی اعتبار سے آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے اور آپ کے فضائل جمیلہ اور خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے اور وقت اس کا احاطہ نہ کر سکے، مگر آج چونکہ ہمارے بیان کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، لہذا اس حوالے سے آپ کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے متعلق چند روایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ زارو قطار رونے لگ گئے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔
صحابہ کرام رو رو کے چپ ہو گئے، لیکن آپ روتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ آخر بات کیا ہے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے تھے، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا آپ نے اپنے آپ سے تو مجھے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب روتے، اتنا روتے کہ صحابہ کرام سے آپ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ صرف اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن فریب میں آ کر اپنے رب عز و جل کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کو پیارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ کچھ پتا نہیں جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں، لیکن پھر بھی بے خوف ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کا مطلب بھی سماعت فرما لیجیے۔ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ خوف خدا مومنین کی لازمی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا، فلا تخشوهم واخشونی،
تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آئیے اب پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی سماعت فرمائیے، جن میں آپ نے خوف خدا کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالی کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہر حصے تک پہنچے، اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے